السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جو ٹاپک بات کرنے والے ہیں حافظ ابن سینا کے بارے میں کرنے والے ہیں۔ میں نے یہاں پر حافظ لکھا ہوں، لیکن جنہوں نے کتابیں لکھی ہے، تحقیق کی ہے اور اس کے بارے میں تاریخ طب کی جنہوں نے کتابیں لکھی ہے، ان کو اللہ معاف کرے، کیونکہ انہوں نے جو ہے ان کی حفظ ہونے کی بنیاد پر ان کے آگے جو ہے حافظ کا مرتبہ نہیں لگایا، کیونکہ ایک حافظ کا مرتبہ ایک طبیب کے پہلے جو ہے ایک حافظ کا مرتبہ ہوتا ہے، کیونکہ ان کے سینے میں جو ہے مکمل قرآن حفظ ہوتا ہے۔ اس لیے میں آپ لوگ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ جب بھی ابن سینا رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھو تو حافظ شیخ الرئیس ابن سینا لکھیے یا پھر ابن سینا حافظ ابن سینا لکھیے۔ آج ہم ان کے تعارف کے بارے میں ایویسینا ان کا جو ہے لاطینی یا انگلش نیم ہے۔ تعارف کے بارے میں کہ ان کا مکمل نام ابو علی الحسین ابن عبداللہ ابن سینا تھا، یعنی ان کا یہ مکمل نام ہے۔ ان کو شارٹ کٹ جو ہے ابن سینا کہتے ہیں یا شیخ الرئیس بو علی سینا۔ ابو کے معنی باپ کے ہوتے ہیں، یعنی ان کی جو ہے پورے خاندان کو جو ہے پورے نام جو ہے وہ مکمل طور پر یہاں بیان کیا گیا ہے۔ ابن سینا جو ہے ان کا جو ہے نام تھا۔ اس کے بعد کہ ان کی پیدائش 980 اے ڈی کے اندر جو ہے مقام بخارا کے قریب ایک مقام تھا افشنا، جہاں کے رہنے والے ان کی والدہ تھی، وہاں پر جو ہے یہ پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنی زندگی کے اندر طب علمی کے اندر بہت ساری جو ہے اہم کارکردگی انجام دی ہے، اسی لیے جو ہے ان کو طبی دنیا کا یعنی یونانی طب کا جو ہے آفتاب یعنی سورج کہا جاتا ہے۔ کیوں ان کو سورج کہا جاتا ہے؟ کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی میں ایک کتاب لکھی ہے القانون فی الطب، جس کو مشرق کے اندر ان کو جو ہے ایک اچھے طبیب ہونے کی بنیاد پر جو ہے شیخ الرئیس کا خطاب بھی دیا گیا۔ شیخ الرئیس ابن سینا یا حافظ شیخ الرئیس ابن سینا کا جو ہے ان کو خطاب دیا گیا مشرق کے اندر، اور انہوں نے جو ہے القانون فی الطب نامی ایک کتاب لکھی۔ ان کی وفات جو ہے مقام ہمدان کے اندر 1037 اے ڈی کے اندر جو ہے 58 سال کی عمر میں جو ہے ہمدان نامی ایک مقام تھا جہاں پر ان کی وفات ہوئی۔ وفات کے بعد جو ہے ہم لوگ ان کی تعلیم و تربیت دیکھیں گے کہ تعلیم و تربیت ان کی کیسے ہوئی۔ تو تعلیم و تربیت کے بارے میں کتابوں میں ملتا ہے کہ ان کی تعلیم سب سے پہلے انہوں نے جو ہے 10 سال کی عمر میں جو ہے قرآن کا حفظ مکمل کیا۔ حفظ قرآن جو ہے 10 سال میں انہوں نے مکمل کیا۔ ہم نے پہلے ہی دیکھا کہ افشنا جہاں کی رہنے والے ان کی والدہ تھی، اور بلخ کا ایک مقام تھا جہاں کے ان کے والد رہنے والے تھے، یعنی بلخ کے جو ہے باشندے تھے ان کے والد۔ اس کے بعد جو ہے 10 سال کی عمر میں حفظ قرآن کرنے کے بعد 16 سال کی عمر میں جو ہے یہ علم طب کو سیکھنے کے لیے گئے۔ علم طب کو جب سیکھا انہوں نے تو علم طب 16 سال کی عمر میں انہوں نے شروعات کی، اور 18 سال کی عمر ایک جو ہے جب ان کی 18 سال ہوئی عمر تو اس وقت جو ہے علم طب کے اندر جو ہے انہوں نے مہارت حاصل کی، اور مہارت حاصل کرنے کے بعد انہوں نے جو ہے علاج و معالجہ کرنا شروع کیا۔ یہ جو ہے تعلیم و تربیت کے تعلق سے جو ہے ان کی ملتا ہے، اور انہوں نے ایک ہی علوم یعنی علم طب ہی نہیں سیکھا، بلکہ سب سے پہلے انہوں نے قرآن کا مکمل حفظ کیا، اس کے بعد طب علم سیکھا، اس کے بعد جا کر انہوں نے الہیات، فلسفہ، دینیات اور کئی سارے علوم، علم ہندسہ، جتنے کئی علوم ہیں جن کے بارے میں انہوں نے علم سیکھا۔ اب یہاں پر جو ہے کہ ہم ان کے تعلق سے بات کرتے ہیں کہ تعلیم و تربیت کے اندر کہ علم ہندسہ انہوں نے کیسے سیکھا۔ تو اس وقت ایک جو ہے سبزی فروش یعنی سبزی بیچنے والا جو تھا، کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ ان کے ذریعے جو ہے انہوں نے علم ہندسہ کو جو ہے سیکھا ہے اپنی زندگی میں، اور ان کی جو ہے تعلیم و تربیت حفظ قرآن سے جو ہے شروع ہوئی تھی۔ تعلیم و تربیت کے بعد ہم ان کا فضل و کمال دیکھیں گے۔ فضل و کمال کے اندر سب سے پہلے ان کا آتا ہے فلسفہ۔ فضل و کمال میں
یہ بہت اچھے جو ہے فلسفی تھے. فلسفے کی بنیاد پر فلسفے کی بنیاد پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ القانون فی الطب جو انہوں نے ایک کتاب لکھی، القانون فی الطب، طب میں جو ہے قانون یعنی قوانین کس طرح ہے، تو اس کے اندر جو ہے انہوں نے فلسفے کی بنیاد پر کسی بھی بڑی چیز کو بہت اچھے طریقے سے سمجھایا ہے. جب آپ لوگ فائنل ایئر میں آؤ گے اور وہ کتاب کو پڑھو گے تو آپ لوگ کو علم ہوگا کہ انہوں نے کیسی کتاب اس کو جو ہے لکھا ہے. یہ کتاب جو ہے سب سے پہلے عربی میں لکھی گئی تھی کیونکہ یہ حافظ بھی تھے اور ان کا جو ہے تعلق جو ہے عربی زبان سے ملتا ہے. دوسری چیز کہ یہ بہترین طبیب تھے. بہترین طبیب ہونے کے ساتھ ساتھ کہ ان کا جو ہے تعلق کیسے پتا چلے گا کہ بہترین طبیب تھے، تو اس وقت جو ہے نوح بن منصور ایک بادشاہ گزرا ہے جو اس وقت جو ہے بادشاہ تھا. جب ایک مرتبہ جو ہے نوح بن منصور جو ہے بیمار پڑا تو اس کا جو ہے مرض، اس کے جو طبیب خاص تھے یعنی جو بادشاہوں کے مقرر طبیب ہوتے ہیں، اس کے شاہی ہونے کی تعلق سے جو طبیب تھے اس کے تو شاہی طبیبوں کے اندر وہ اس کا علاج نہیں کر پائے. لیکن اس وقت نوح بن منصور کا علاج جو ہے، وہ جو مرض میں مبتلا تھے ان کا علاج حافظ ابن سینا نے جو ہے بآسانی کر دیا اور ان کے ہاتھ میں اللہ نے شفا دے دیا. تب سے جو ہے نوح بن منصور کے جو ہے یہ طبیب خاص رہے ہیں. طبیب خاص جو ہے یہ نوح بن منصور کے جو ہے کہلائے. اور نوح بن منصور کی جو ہے طبیعت ناساز ہونے کے بعد جو ہے نوح بن منصور نے جو ہے جب اس کو شفا ہوئی تو اس نے سارے طبیبوں سے افضل مقام پہ جو ہے حافظ ابن سینا کو رکھا. تیسری چیز کہ یہ مصنف تھے. مصنف کے تعلق سے کہ انہوں نے ایک تصنیف لکھی القانون فی الطب. القانون فی الطب کے اندر جو ہے انہوں نے ایک کتاب جو ہے لکھی اس وقت میں جو عربی زبان میں انہوں نے لکھی تھی. آج بھی جو ہے یہ کتاب جو ہے آج بھی اس کتاب کو بہت فروغ حاصل ہے اور بہت اچھی مقدار میں اور بہت آسانی کے ذریعے سمجھنے کے لیے جو ہے فائنل ایئر میں جب آپ لوگ آؤ گے تو اس کتاب کو جو ہے آپ لوگ پڑھو گے. القانون فی الطب کو القانون فی الطب کو جو ہے انہوں نے لکھا ہے اور مغرب کے اندر لاطینی نام الکینون سے جو ہے یہ کتاب پہچانی جاتی ہے. لاطینی لفظ جو ہے الکینون کے ذریعے، لاطینی لفظ کے ذریعے یہ کتاب پہچانی جاتی ہے. انہوں نے اپنی زندگی میں صرف ایک کتاب ہی نہیں لکھی، القانون فی الطب جو ہے انہوں نے لکھی ہے. اور القانون فی الطب کے علاوہ 200 سے زائد تصانیف جو ہے انہوں نے اپنی زندگی میں جو ہے لکھی ہے. اب یہاں پر جو ہے ابن سینا کی جو حافظ ابن سینا کے بارے میں جو ہے ہمارا آج کا ٹاپک جو ہے کمپلیٹ ہوتا ہے. یہ جو ہے 10 مارک کا ٹاپک ہے اور یہاں پر پوری کتاب کو جو ہے پڑھ کے سمجھانا آپ لوگ کو مقصد نہیں ہے بلکہ ریوائز کرانا مقصد ہے کس طریقے سے جو ہے ہم لوگ پیپر کو لکھتے ہیں. اب ساری کتابوں کے ذریعے جس طرح ڈسکشن ہوتا ہے اس طریقے سے کتاب آپ کو پڑھ کر اگر سمجھاؤ گے تو سمجھ میں نہیں آئے گا. اسی لیے امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ کو سب یہ سمجھ میں آیا ہوگا. جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ.